پہلی حاضری ہے تو میں یہ عرض کروں کہ میں گھنٹوں کے حساب سے خطاب نہیں کیا کرتا. میری تقریر اور خطاب کی پیمائش گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں ہوتی ہے. جب خطاب ختم کروں گا تو آپ بے شک اندازہ لگا لیجئے گا آپ کو منٹ ہی کہنے پڑیں گے، اس میں گھنٹہ نہیں آئے گا، گھنٹے کا ذکر نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں. حاضر میں ذرا جلدی ہو گیا تھا مگر وہ ذرا تھوڑا سا بارگاہوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آپ نے دیکھا کہ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی ایک بھی آیت مکمل نہیں پڑھی، ایک جملہ پڑھا، پوری آیت نہیں، ایک جملہ پڑھا ہے. اس سے یہ اشارہ ہو جائے گا کہ خطاب میرا مختصر ہوگا. لیکن اگر توجہ رہے گی تو یہ ضمانت ضرور دے سکتا ہوں کہ سمجھ بھی آئے گی میں نے کیا بتایا ہے، اور یاد بھی رہے گا آپ کو کہ حضرت کے عرس میں اس مرتبہ ہم نے یہ بات سنی ہے، ایک درویش آیا تھا اس نے یہ مسئلہ بتایا. اتنی بات ضرور ہے کیونکہ میں سیدھا شاہراہ کے اوپر موٹر وے پر چلتا ہوں، کسی انٹرچینج سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہوتا، سیدھا ایک ہی. تو وہ جائے گا جب نظم و ضبط کے ساتھ ایک ہی موضوع ہو اور ایک ہی موضوع پر آخر تک جائے تو وہ بات ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے اور پھر بھولتی بھی نہیں. تو میں نے قرآن مجید کا جو جملہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک میں یہ لقب، یہ وصف، یہ تمغہ ہمارے آقا کے لیے، یہ ایوارڈ خود اللہ کریم نے یہ عطا فرمایا اور قرآن میں اس کو ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ. معنی کیا اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں نا جی، ورنہ تو یہ ہوتا اللہ کے رسول تھے. یہ نہیں یہ کوئی ترجمہ کرے تو غلط. محمد الرسول اللہ کا معنی ہر اعتبار سے، علم نحو کے اعتبار سے لے لو، علم بلاغت کے اعتبار سے لے لو، اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو آج میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک نے جس ہستی کے لیے یہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ کس ہستی کا لقب ہے، ان کا تعارف کیا ہے، یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ ان کا مقام و منصب کیا ہے، کون سی ہستی کو محمد الرسول اللہ کہا قرآن. نمبر 1، محمد الرسول اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی ایک قوم کا نبی نہیں، کسی ایک ملک والوں کی طرف اللہ نے نہیں بھیجا، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف اجمیوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے. مگر بس اس پر بھی نہیں، جنوں کے لیے بھی اس پر بھی بس نہیں، ملائکہ کے لیے بھی اس پر بھی بس نہیں. پہلے سارے نبی آئے ان کی بھی امتیں تھیں، مگر کسی نبی کی امت میں
کوئی نبی نہیں تھا کہ وہ بھی دوسرے نبی کا امتی ہو. ہر نبی کی امت الگ، کسی نبی کی امت میں کوئی اور نبی نہیں ہوگا مگر محمد رسول اللہ اس عظیم نبی کو کہتے ہیں جس کی امت سے کوئی نبی خارج نہیں. سارے نبی ہمارے آقا کے امتی ہیں. سب پہلے نبی امتوں کے نبی ہوئے، نبیوں کا نبی کوئی نہیں. اور ہمارے آقا ان نبیوں کی امتوں کے بھی نبی، خود ان نبیوں کے بھی نبی. نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. اللہ پاک نے اس کو ظاہر فرمایا شب معراج مسجد اقصی میں. سارے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا آؤ آج نماز اس نے پڑھانی ہے جو تمہارا بھی نبی ہے. آؤ پھر آج سارے مل کے اپنے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں. سارے نبی وہاں آئے، حکم ہوا، استقبال بھی کیا رسول اللہ کا، اور نماز بھی سب نے پڑھی. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ضمن ثابت ہو گیا. جو بندہ جھوٹا دعویٰ کرے نبی ہونے کا، یہاں توجہ فرماؤ، کوئی نبی ایسا نہیں جو اس دن مسجد اقصی میں حاضر نہ ہوا. کوئی نبی نہیں جو اس دن غیر حاضر رہا ہو، اور جو نبی وہ غیر حاضر ہو سکتا اور جو غیر حاضر ہے وہ نبی ہو سکتا. کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرے، پوچھو مسجد اقصی میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اگر کہے نہیں میں بعد میں پیدا ہوا ہوں، جوتے مارو اس کو. اگر تو نبی ہوتا تو پھر امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتا، ورنہ نبی نہیں ہوتے. تو نبیوں کے نبی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، جن کا نافیہ کلام ابھی آپ نے سنا، وہ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یہی اعلیٰ حضرت زبان کال سے نبی ہو، مگر ایک ایسا سما باندھا ہے اپنے نافیہ کلام میں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کبھی مجھے موقع مل جائے سارے نبیوں اور رسولوں سے میں ایک سوال پوچھوں، سب سے نبیوں سے ایک سوال کروں، اس کا جواب ان سے پوچھوں. مگر ظاہر ہے دنیاوی زندگی میں تو وہ موقع مل نہیں سکتا، کیونکہ سارے نبی ایک زمانے میں تو آئے نہیں. سال ہا سال، کئی صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال نبی آتے گئے جاتے گئے. تو اعلیٰ حضرت چاہتے یہ ہیں کہ اکٹھا سارے نبیوں سے ایک سوال پوچھوں. وہ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں میں یہ سوال کروں اگر ایسا کہیں ہو جائے، مجھے سارے نبیوں کی ملاقات حاصل ہو جائے، تو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، تو نبیوں کے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ میں سارے نبیوں سے پوچھوں، اے اپنے اپنے دور کے بادشاہوں، سلطانوں، مالکوں، مجھے یہ تو بتاؤ
جو ہمارا نبی ہے کیا وہ تمہارا بھی نبی ہے؟ یہ میں نبیوں سے پوچھوں۔ اب دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، موقع ملا نہیں، تو قیامت میں ایسا موقع آ جائے گا جس میں سارے نبی بھی جلوہ گر ہوں گے، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی میدان میں اکٹھے۔ تو اعلیٰ حضرت اشارہ دے رہے ہیں کہ اس دن مجھے موقع مل جائے گا، نبیوں کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا سوال، تو نبیوں کا جواب کیا ہوگا وہ بھی یہاں دنیا میں ہی بتا گئے کہ جب میں یہ نبیوں سے سوال کروں گا کہ جو ہمارا نبی ہے کیا وہ تمہارا بھی نبی ہے، تو نبی جواب کیا دیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اشارہ دے دیا، کہتے ہیں انبیاء فرمائیں گے، سن اے احمد رضا، تو نے پوچھا ہے تو پھر سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ لو جی تو معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ اس عظیم الشان نبی اور رسول اور محبوب خدا کا نام ہے جس کی امت سے کوئی نبی خارج نہیں، سارے اس کے امت اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ اس ذات، اس ہستی کو کہتے ہیں جو کل کائنات سے بے مثال ہے، جس کی مثل کوئی نہیں، ہر ادا اس کی بے مثال، ہر جہت، ہر پہلو، ہر صفت، بلکہ جس شے کی نسبت ان سے ہو گئی وہ بھی اپنی نوع میں وہ بھی بے مثال ہو گیا۔ یہ لفظ بے مثال ذرا آپ میرے ساتھ مل کے کہتے چلیں تاکہ اکیلا میرا نام نہ آئے کرامن کاتبین کے رجسٹر میں، جتنے آپ ہیں ایک ہی صفحہ پر سب کا نام آئے، تاکہ قیامت میں وہ فرشتوں کا وہ رجسٹر گواہ بن جائے ہمارے حق میں کہ یہ سارے ایک آستانے پر جمع ہوئے تھے میرے اللہ، یہ دیکھ لے یہ سارے ہی تیرے محبوب کو بے مثال مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے پھر آپ یہ لفظ بے مثال میرے ساتھ کہتے جائیے، ہمارے آقا کی ذات بے مثال، صفات بے مثال، معجزات بے مثال، عبادات بے مثال، معاملات، بے مثال، ہمارے آقا کے اصحاب، بے مثال، والدین، بے مثال، ازواج مطہرات، اہل بیت، ہمارے آقا جہاں پیدا ہوئے وہ شہر مکہ، اور جہاں ڈیرہ لگایا پکا وہ شہر مدینہ، ہمارے آقا کی ولادت، بعثت، ہجرت، معراج، وصال، ہمارے آقا کا چہرہ، آنکھیں، ہمیں، زلفیں، ریش مبارک، سینہ اقدس، دست و بازو، ہمارے آقا کا لعاب دہن، ہمارے آقا کی امانت و دیانت، سرت و شجاعت، انصاف و عدالت، بے مثال، اور جس مائی نے دودھ پلایا ہمارے آقا کو ساری دائیوں میں بے مثال۔ اللہ اکبر، ہر پہلو سے بے مثال، اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ نمبر 3، محمد الرسول اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی حقیقت، جس کی اصل حقیقت اور ماہیت یہ مخلوق میں دنیا میں کوئی بھی نہیں جان سکا۔
واضح طور پر بالکل جو کچھ ہم نے دیکھا، صحابہ اکرام نے دیکھا، بیان کیا، وہ سب رسول اللہ کی شانیں ہیں، حضور کی صفتیں ہیں، حضور کی ادائیں ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے نبی پاک کی، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ سب نے اعتراف کیا، اقرار کیا، حقیقت محمدی کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مولانا روم نے ایک شعر کہا، میں شعر تو آپ کو سنا دیتا ہوں اور ترجمہ نہیں کروں گا، جن کے لیے ہے ان کو آپ ہی پتہ چل جائے گا، اور جن کے لیے نہیں ان کو ترجمہ کر کے نہیں سناؤں گا، وہ ذرا اونچا اعلی معرفت کے لیے ہے۔ مضمون یہی ہے کہ آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکا۔ مولانا روم عرض کرتے ہیں بارگاہ محبوب میں، لی مع اللہ شان خود فرمودہی، ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا ایک وقت ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، میں ہوتا ہوں اور خدا ہوتا ہے، بس نہ کوئی نبی وہاں آ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ، بس میں اور میرا رب۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی شان یہ بتائی، لی مع اللہ شان خود فرمودہی، من ندانم بندہی یا حق دوئی، بس اتنا ہی، ترجمہ نہیں کروں۔ واہ واہ، علامہ اقبال تک بات پہنچی، وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد سر وحدت، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ باقی یہ سب اوصاف ہیں ہمارے آقا کے جو ہم بیان کرتے ہیں نا، حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دری ورت کشتی فروشد ہزار، پیدا نشد تختہ برکنار، حقیقت مصطفیٰ کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ یہاں ہزاروں کشتیاں، مراد ہے اہل بصیرت، نظر رکھنے والے، اہل معرفت، اہل طریقت، اہل علم، ہر ایک نے زور لگا لیا مگر ان کشتیوں کا کوئی پھٹا بھی مڑ کے باہر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ادھر سرائکی بزرگ ہوئے ہیں، یہ ضلع رحیم یار خان میں، گڑی اختیار خان ہے، وہ فرماتے ہیں حقیقت محمد بھی پا کوئی نہیں سکتا۔ ذرا سرائکی بزرگ ہیں، حقیقت محمد دی اتنا چپ دی جا ہے، اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے پنجابی میں سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، فرماتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہوں بولا، محمد رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی حقیقت کائنات میں مخلوق میں کوئی نہیں پا سکا۔ سب سے بڑھ کر کے قرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی یاری اور دوستی چل رہی ہے، اکٹھے سفر کرتے، اکٹھے تجارت کے لیے جاتے، اور پھر جب اعلان نبوت ہوا تو بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے، اور نوعمر بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا، وہ تو پہلے ہی حضور کی گود میں گھر میں ہی تھے، حضور ہی نے تو ان کو پرورش کی، نام بھی حضور نے رکھا، گھٹی بھی حضور نے ڈالی، اور مولا علی نے آنکھ بھی تب کھولی جب رسول اللہ آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے یاری دوستی چلی آ رہی ہے، سب سے زیادہ نزدیکی قرب سفر میں، حضر میں، خاص طور پر سفر ہجرت میں تو وہ انعامات
صدیق اکبر پر رسول اللہ کی طرف سے ہوئے، وہ قربان جائیں صدیق اکبر کے مقدر پہ۔ سب سے زیادہ قرب انہیں حاصل ہوا، انہیں بھی رسول اللہ نے فرمایا، مطالع المسرات میں حدیث موجود، رسول اللہ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر اتنا میرا قرب حاصل کرنے کے باوجود، اتنا میرے ساتھ عرصہ زمانہ گزارنے کے باوجود کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تجھے میری حقیقت سمجھ آ گئی، اے ابو بکر سوائے خدا کے میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آخری اور چوتھا کہ محمد الرسول اللہ کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ، پوری کائنات میں اگلے پچھلے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک، اب سے لے کر کے قیامت تک سب میں افضل اور اعلیٰ ہمارے آقا امام الانبیاء، جن کو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، سب سے افضل اور اعلیٰ۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص ہمارے آقا سے افضل اور اعلیٰ نہیں، کوئی بھی۔ آپ سے اوپر مقام صرف اللہ کا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی آپ سے افضل نہیں۔ یہ کیا کہہ دیا؟ افضل کی تو بات ہی چھوڑو، وہ بات کی بات ہے، ہمارے آقا کی مثل بھی کوئی نہیں، ان کے برابر بھی کسی کا مقام نہیں، افضل تو بات کی بات ہے۔ وہ جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اعلیٰ کا تو سوال ہی نہیں پیدا، نہیں حق ادا نہیں ہوا۔ سنیے میں کیا کہنے لگا ہوں، عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کس کا؟ اہل سنت و جماعت کا۔ کیونکہ یہ مجمع، یہ کورس، یہ سارا کچھ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہاں بیان کرنے والے علماء، ائمہ اہل سنت و جماعت تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ مجھے بھی حکم ہوا اہل سنت کا عقیدہ ذرا سن لو، افضل اور اعلیٰ ہونے کو بھی چھوڑو، وہ بھی بات کا، برابر ہونے کی بھی بات واپس لیتا ہوں۔ ساری مخلوقات سے نبی افضل ہوتے ہیں، نبی اور رسول سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ امام بصیری فرماتے ہیں سارے نبی رسول ان کی عظمتیں جمع کر لو تو ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے، برابری تو بات کی بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے میں جتنا زور ہے لگاتے ہوئے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امام بصیری صاحب قصیدہ بردہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فاق النبیین
فی خلق و فی خلق خاک النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے صورت میں بھی اور سیرت میں بھی فوقیت لے. آگے نکل گئے، سب سے آگے نکل گئے تو پھر باقی پیچھے رہ گئے، برابر تو کوئی فوقیت لے گئے. اور آگے کھل کے کہہ دیا لم یدانوہ لم یصافوہ. نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ سارے نبی ہمارے آقا کے برابر نہیں، فرمایا نہیں. لم یدانوہ، وہ سارے نبی اور رسول اللہ کے سچے نبی اور رسول ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے. یہ محمد الرسول اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری کائنات اور مخلوقات میں افضل. اور اب میں ذرا یہ بھی ایک گردان آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں. اس میں آپ نے لفظ افضل کہنا ہے. اللہ پاک نے مراتب الگ الگ رکھے. جہاں سارے مرتبے ختم ہو جاتے ہیں مخلوقات کے، اس سے اوپر صرف خالق کا مقام ہو، وہ مقام ہے ہمارے آقا کا، اور اسی ذات کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. میں جہاں سے چل رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ سارے مانتے ہیں. باقی جو عام مخلوقات ہے اس سے انسان افضل. پھر انسانوں میں بھی تو برابر سارے نہیں. اب کافر بھی انسان ہے تو مومن بھی انسان. بے شک انسان ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اولاد آدم ہے، کھانا پینا بھی ملتا جلتا ہی ہے. وہ ہمارے کوئی آدم تھے، وہ گزر گئے ہیں. وہ ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد زوال شروع ہوا، زوال اتنا ڈوبے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے کیا فرق ہے، وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. بس انسان ہونے کے باوجود، ایک جیسی خوراک ہونے کے باوجود، ایک جیسی شکل و صورت ہونے کے باوجود مقام اور مرتبہ میں بڑا فرق ہے. کیا کافر انسان اور مومن انسان مقام مرتبہ ایک جیسا ہے؟ نہیں. اگر کوئی کہے ایک جیسا ہے، آپ اس کو عالم کہو گے کہ جاہل، عقل مند کے پاگل. کیوں؟ اس نے کفر اور ایمان کا فرق مٹا دیا. کہتے برابر ہے، ایک درجے کا فرق مٹایا ہے اس نے. آپ سارے فتویٰ جاری کر رہے ہیں، وہ جاہل ہے اور پاگل ہے. 27 درجوں کا فرق مٹا کے کہے امام الانبیاء اور ہم میں کوئی فرق نہیں، وہ 27 گنا بڑا پاگل اور 27 گنا بڑا جاہل. تو اب ذرا 27 مرتبہ آپ سے میں نے لفظ افضل کہلوانا. اور یہ بھی عقیدہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا، کیونکہ میں ترجمانی اہل سنت و جماعت کی کر رہا ہوں الحمدللہ. تو اس میں آپ شرکت فرمائیں. جس طرح پہلے لفظ بے مثال کہا تھا نا، اب لفظ افضل کہتے جانا ہے. باقی مخلوقات سے انسان، کافر سے مومن انسان، پھر گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال. حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھ کو دیکھا ہے، وہ اشارہ میں تو صرف نا منہ سے بولوں، وہ بھی سب کو دعوت نہیں. جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں وہ منہ سے بولے، ورنہ دل میں نہ ہو پھر نہ بولے، ورنہ منافقت ہو جائے گی. دل میں کچھ اور ہو زبان سے. تو شاہ صاحب قبلہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ منہ سے بھی بولو اور ہاتھ کا اشارہ بھی. منہ سے بولنے سے اپنا عقیدہ ظاہر ہوگا، اور ہاتھ ہلانے سے جو اس عقیدے کے منکر ہیں ان کے دماغ پر چوٹ پڑے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حضرت کی بات پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے میں جتنا زور ہے لگاتے ہوئے، کوئی شرمائے گا نہیں بلکہ آوازیں بلند بولے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. گونج پڑ جائے ذرا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لو جی مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، عام صحابی سے انصار صحابہ، انصار سے مہاجر صحابہ، پھر انصار و مہاجرین سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں سے احد والے، احد والوں میں بدر والے، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے مقام محمد رسول اللہ۔